حضرت عمر کو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ابا کے ممبر سے اتر جائیے، بلکہ آپ اپنے ابا کے ممبر پہ جائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے ابا کا ممبر کہاں پر ہے؟ اگر دیکھیں سند بیان کریں نا تو سند کی حاجت غیر کو ہوتی ہے، اہل البیت کو نہیں ہوتی، گھر والوں کو نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں علی نے بیعت کر لی، علی دوسروں کی، اچھا بیعت کا معنی بھی کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں پیری مریدی کی بیعت ہوتی ہے، وہ ہے کہ علی حضرت ابوبکر سے کوئی وظیفہ لینے کی بیعت کی تھی۔ بجائے اس کے کہ آج ہم قال ابو حنیفہ سنتے، قال باقر اور قال صادق سنا کرتے، ہم آج کیوں اب قال ابو حنیفہ سنتے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے ہمیں ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، احمد بن حنبل کی اتباع کا کہا یا اہل البیت کی اتباع کا کہا؟ اہل البیت کے پاس ایسی کتابیں تھیں، رسول اللہ کے دور سے انہوں نے لکھی تھی، امام علی نے لکھی ہوئی تھی، ایسی کتابیں موجود تھیں، ایسا علم ان کے پاس موجود تھا جس میں باقاعدہ طور پر رسول اللہ نے بتایا تھا کہ کس سے تم نے زکوٰۃ لینی ہے، نہیں لینی، ٹیکس کس سے لینا ہے، کس سے نہیں لینا، کس بندے کو تم نے کیسا ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، حکمرانی کے متعلق، کتابیں عدالت کے تھیں اہل متعلق، البیت کے پاس۔ سیاست کے متعلق، اس وقت کے معاشی نظام رسول اللہ دے کر گئے ہوئے تھے، ان کو پورا کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو میں ہوں ابو جواد، آج پھر مفتی فضل حمدر صاحب کو اپنے زحمت دی ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے 5 سوالات مفتی فضل حمدر صاحب کی خدمت میں کیے اور انہوں نے احسن انداز میں جوابات دیے۔ اگرچہ ہم نے بیچ میں ان کو بہت انٹرپٹ کیا اور کمنٹ سیکشن میں بھی بعض حضرات اس کو برا جان رہے تھے، لیکن بہرحال ایک مباحثہ ہے، ایک سوالات ہے، جب تک تنقید نہیں ہوگی تب تک یہ چیز واضح نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایسے ہی بیٹھ جائیں گے کہ جس طرح لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے ایک من پسند شخصیت کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے جو کہلوانا ہو وہ کہلواتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جن بھی علماء کے پاس ہم جائیں گے ان پر تنقید کریں گے، جو جرحات ہوں گی، جو جرح ہوگی وہ لازمی کریں گے۔ تو آج مفتی فضل حمدر صاحب سے دوبارہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ سے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا شکریہ ابو جواد صاحب، ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا یہ سلسلہ شروع کیا۔ جو آپ کے سوالات تھے، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی جانب سے آپ سوال لے کر آئے ہیں، آپ کے سوالات تو نہیں تھے، اور آپ نے بہت اچھے انداز سے لوگوں کا موقف پیش کیا ہے۔ میں آپ کی تائید کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس کوششوں کو قبول کرے، جس طرح سے آپ ایک سچائی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اس کام کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ سوال کرنا۔ اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ دیگر علماء اہل سنت کے پاس بھی جا رہے ہیں اور ان کے پاس بھی جائیں گے۔ بالکل ضرور۔ تو جو سوال ہوں انہیں ہم اسی طرح سے ہم دوسروں کے سامنے پیش کریں گے۔ جی، اگر ہم علماء کرام سے ان کے نظریات کے متعلق سوال نہیں کریں تو بالآخر کس سے کریں گے؟ علماء سے ہی سوال کریں گے، اور ہمارے سوالات کا حل علماء کے پاس ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جی، اور کچھ ساتھیوں نے مجھے بھی کہا کہ کمنٹ وغیرہ میں نے بھی پڑھے اور مجھے معلوم ہوا، تو میں ان کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوال کرنا ان کا حق ہے، اور سوال وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی کو پھنسانے کے لیے، وہ جو کہتے ہیں نا یار میں ٹریپ کر رہا ہوں، یا سوال وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ پہلے سے ہی جس کا جواب آپ بتا دیں، بلکہ جو لوگوں کے وہ سوالات ہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابو جواد صاحب نے جو باتیں مجھ سے کہی تھی، وہ حقیقت میں جتنی گفتگو ہم نے کی ہے ابھی تک، اور جو موضوعات پر ہم نے ڈسکشن کی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے جو لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے تھے، تو وہ ایک فطری چیزیں تھیں۔ تو ان فطری باتوں کو انہوں نے بالکل لوگوں کے ہی سوالات کو اسی طرح پیش کیا کہ جیسے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور بلکہ ان کے دلائل بھی جو لوگ دیتے ہیں تو وہ انہوں نے پیش کیے۔ تو اس میں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے کوئی خلاف ادب کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جی حضرت، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری اس گفتگو کی تائید کی۔ تو ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ نئے سوالات آپ سے کروں، گزشتہ گفتگو کے اندر آپ نے فدق کے اور خلافت کے معاملے کے متعلق کہا کہ حضرت علی اس کو اپنا حق جانتے تھے، اور حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ اس حال سے اس دنیا سے گئیں کہ وہ حضرت ابوبکر سے ناراض تھیں۔ تو یہ جو روایت آپ پڑھ رہے ہیں، اسی روایت یعنی 4240 کے اندر یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے 6 ماہ بعد بیعت کر لی۔ جب حضرت علی نے بیعت کر لی، جن کا مقدمہ تھا، یعنی مقدمہ کن کا تھا؟ اہل البیت کا تھا۔ تو اہل البیت کے سردار یعنی حضرت علی نے 6 ماہ بعد بیعت کر لی۔ آپ کہتے ہیں صلح کر لی، ہم کہتے ہیں چلے آپ کے اس قضیے کو
اس چیز کو بھی مان لیتے ہیں کہ حضرت علی نے صلح کر لی نا. حضرت علی نے اس معاملے کو، اس چیپٹر کو یہیں پر کلوز کر دیا. جب حضرت علی نے کلوز کر دیا تو آپ کو اس کو دوبارہ اس کو اچھالنے کی کیا حاجت پیش آئی ہے؟ جب اہل بیت کی طرف سے خاموشی ہے، پھر آپ حضرت علی کا پورا دور دیکھیں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں کہیں بھی ایسا مطالبہ نہیں ملتا. پھر حضرت عثمان کا دور آیا ہے، وہاں پر بھی ہمیں کوئی ایسا مطالبہ نہیں دیکھتے. تو جب حضرت علی کی جانب سے ایسا مطالبہ نہیں ہے تو آپ کیوں اس کو اتنا اچھال رہے ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت علی کا حق تھا اور اہل بیت کا حق تھا، اس طریقے سے جس طرح آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، یہ وہاں سے ہم آگے چل رہے ہیں، اور اچھا ہے کہ آپ نے وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے. لیکن اسے آپ کے سوال کے اندر 2 سوال ہیں بنیادی طور پر. ایک تو یہ ہے کہ فدق کا معاملہ ہو گیا، خلافت کا ہے، سقیفہ ہے، اس پر امام علی نے خاموشی اختیار کر لی، یعنی اس پر امام نے اس کو قبول کر لیا، بیعت کر لی. جی، بیعت کرنے کے 6 ماہ بعد. 6 ماہ بعد بیعت کر لی. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی اپنے دور کے اندر انہوں نے مطالبہ بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. 3 ادوار گزرے ہیں، حضرت عمر کا دور بھی ہے، حضرت عثمان کا دور بھی ہے. اگر یہ خلافت اور فدق کا کچھ معاملہ ہوتا تو ضرور ان خلفاء سے شکایت کرتے اور کہتے یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دے دیجیے. یعنی ان کا عمل بتاتا ہے کہ ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا، صلح ہو گئی تھی بس. ہاں، ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا. تو اچھا، پھر ہم اس کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک وجہ آپ نے سوال پوچھی کہ بھئی ہم اس کو بیان کیوں کرتے ہیں. دیکھیں، بیان اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو یہ مسلمانوں کے درمیان میں اختلافی مسائل ہیں. صرف میں اس کو بیان نہیں کرتا ہوں، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ بخاری کی جو شرح ہے، مسلم کی شرح ہے، جتنے بھی ابن حجر عسقلانی، ابن بطال اور نووی رحمہ اللہ، ذہبی رحمہ اللہ، سب نے اس پر موضوعات پر گفتگو کی ہے نا. حدیثوں کی شرح کر رہے ہیں. بلکہ جو آج کے جو ہمارے علماء ہیں، تقی عثمانی صاحب، مولانا مودودی، اور اس طرح پھر آگے جاتے جائیں، یہ لوگ بھی لکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی ان مسائل پر گفتگو کی ہے. تو یہ صرف میں تو بیان نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ بھی اس کو کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات کرنا کہ بھائی میں صرف اس کو بیان کر رہا ہوں تو یہ درست نہیں ہے. سب لوگ اس کو بیان کرتے جا رہے ہیں. اگر صرف وہ لوگ، میں بیان کرتا وہ بیان نہ کرتے، تو پھر آپ کہہ سکتے کہ بھئی یہ امت کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا ہے کہ جو ان مسائل کو لے کر ڈسکشن کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امام علی نے خاموشی اختیار کر لی. تو یہ بات جہاں تک یہ ہے کہ امام نے اپنے جو خلافت کا حق ہے اس کو ہمیشہ انہوں نے بیان کیا، اس کو تسلیم کیا، اور جتنے بھی خلفاء کے ادوار ہیں اس میں انہوں نے اس کو رکھا ہے کہ یہ میرا حق ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی رکھا کہ یہ خلافت ہمارا حق ہے، حضرت عمر کے سامنے بھی رکھا، حضرت عثمان کے سامنے بھی رکھا. جتنے بھی ادوار آتے ہیں امام نے اس پر خاموشی اختیار نہیں کی. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ امام نے جو صلح کی ہے وہ کس معاملے میں؟ صلح تو امام نے کی ہے، یعنی صلح امام علی جو ہوئی ہے سقیفہ کے بعد، وہ کس بارے میں ہے؟ مثلا صلح کسی چیز میں ہوتی ہے، کسی اختلاف کے بارے میں ہوتی ہے نا. نہیں، صلح بیعت ہوئی ہے، 6 ماہ بعد بیعت ہے. آپ بخاری حدیث کھولیں 4240، اس میں صلح کے الفاظ نہیں، اس میں بیعت کے الفاظ ہیں. دیکھیں وہ کس غرض سے ہوئی ہے. غرض آپ جو بھی لیں، بیعت کر لی ہے نا، بیعت تو کی ہے، میں بیعت تسلیم کر لیا ہے نا. میں بیعت کا انکاری نہیں ہوں، لیکن کس مقصد کے لیے کی ہے، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، حضرت ابوبکر کے زمانے کے اندر ارد گرد عرب کا قبیلہ مرتد ہو گیا تھا یا نہیں ہوا؟ عرب کے قبائل مرتد ہوئے تھے. بالکل ہوئے تھے. امام علی کو یہ پیشکش بھی ہو رہی تھی کہ آپ یہ جو سقیفہ ہوا ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں ذہبی نے اس کو لکھا ہے، اسی طرح آپ طبری نے اس کوئی کو ایک لکھا حوالہ دے دیں آپ کہ امام علی نے جب حضرت ابوبکر کی خلافت کا دور آیا تو لوگوں نے حضرت علی کے کہا، خلیفہ صحابہ نے کہا. یہ تو اتنا مشہور ہے کہ اس کو جو عمر سیریز ہے اس کے اندر بھی اس کو فلمایا گیا ہے. آپ بھی انجینئر محمد علی مرزا کی طرح فلموں کے حوالے دیتے ہیں، آپ فلمی نہیں اور علمی کتابی کوئی دلیل دیں کسی کتاب میں لکھا ہوا آپ نے پایا ہو. دکھاتا ہوں آپ کو کہ ابو سفیان نے جو کہا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو یہ جتنی بھی وادیاں ہیں مکہ کے درمیان ہیں میں آپ کو بھر کے رکھ دوں گا. ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ ایک کوئی حوالہ دے دیں اس کتاب کا، کسی کتاب کا. حوالہ دیتا ہوں میں آپ کو. بھائی ابن الاسیر نے اس کو لکھا ہے الکامل کے اندر، الکامل فی التاریخ میں ابن الاسیر نے، اور یہ جز 2 حدیث السقیفتی و خلافت ابی بکر، اس میں پورا انہوں نے باب باندھا ہے. اور یہ کہا ہے کہ ایک طویل واقعہ ہے، اس کو میں نے مختصر طور پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. الاستیاب کے اندر ابن عبد البر نے بھی اس کو لکھا ہوا ہے
کہ امام علی سے یہ کہا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو کر یہ دونوں جو وادیاں مکہ کی ہیں مدینہ کی ہیں اس کو ہم بھر کے رکھ دیں گے، آپ کے حمایتی افراد یعنی آپ کے افراد آپ کے آپ لیے کی ہم حمایت میں اٹھیں آپ گے، کی حمایت کے اندر ہم لے آئیں گے، اور آپ پھر یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ قریش کا ایک کمتر جو قبیلہ ہے بنی عدی، اس کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بنی استعمال عدی ہے۔ کون سا قبیلہ تھا؟ بنی عدی ہے، بنی تیم ہے، عرب کے قبائل ہیں نا صحیح، عرب کے یعنی اندر۔ حضرت ابوبکر بنی تیم سے تھے؟ نہیں، بنی تیم سے تو حضرت عمر کا تعلق تھا، صحیح، بنی تیم سے مختلف قبائل کے بارے میں لوگوں کے ٹھیک ہے، کیونکہ بنو امیہ کے اور بنو عدی اور بنی تیم کے جو تعلقات تھے آپس میں درست بھی نہیں رہتے تھے، ٹھیک، ان کے یعنی تعلقات بنو بھی۔ امیہ نے یہاں پر بھی اپنا کچھ دکھانے کے لیے حضرت علی کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ اس میں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جو پہلے سے ہی جو عرب کے اندر قیادت چلی آ رہی تھی نا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، وہ یا تو بنو امیہ کے پاس تھی یا بنو ہاشم کے پاس تھی۔ بنو ٹھیک، عدی اور بنو تیم ان کے پاس عرب کی سیادت اور قیادت نہیں تھی۔ ٹھیک۔ آپ نے کہا کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے سامنے، پھر ان کے بعد حضرت عمر کے سامنے، پھر حضرت عثمان کے سامنے، یہ تو ہمیں نہیں ملتا۔ آپ دکھائیں کہ حضرت علی نے ان سے اچھا، بھی مطالبہ میں کیا، اور عرض حضرت کرتا چلوں، ابوبکر کے جانے کے بعد؟ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ امام علی کو جب یہ پیشکش کی گئی تو امام نے اس کو قبول نہیں کیا، کس پیشکش کو؟ اسی پیشکش کو کہ سقیفہ کے خلاف آپ اقدام آواز اٹھائیں، اٹھائیں، ٹھیک آواز ہے، اٹھائیں۔ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ عرب کے اندر ایک وبا چل پڑی تھی ارتداد کی، اس میں ایسے موقع پر اگر جو علی کا مقام و مرتبہ ہے، جو امام علی کا ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ آپ کو نسبت ہے، جو انصار مدینہ آپ کو چاہتے ہیں، انصار مدینہ کی آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، جتنی محبت ہے، جو لگاؤ ہے آپ کے ساتھ، اگر امام اس وقت میں تھوڑی سی بھی ایک اپنا وہ دکھاتے، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی دلچسپی دکھاتے کہ ٹھیک ہے میں اس سقیفہ کے خلاف میں باہر آتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ انصار اس وقت میں جو خزرج کا بڑا قبیلہ ہے مدینہ کے اندر، وہ امام علی کے ساتھ شامل ہو جاتا، یعنی حتیٰ وہ کہ جو بنو امیہ بھی مصلحت وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی وہ جو مصلحت اور بیعت کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ ابھی عرب قبائل مرتد ہوئے ہیں، وہ جو عرب کے قبائل یہ ہم ہیں، اپنے آپس میں اختلافات کریں گے تو پھر لازمی چلیں، بات ہے، پھر حضرت علی کو انہیں کو حضرت، تقویت ہو جائے گی ٹھیک نا۔ ہے ہم مان لیتے یعنی ہیں، یہ دیکھیں یہ جو بھی ہیں رسول اللہ کے ساتھی تو ہے نا۔ آپ کی اس قضیے کو ہم مان لیتے ہیں، حضرت علی نے مرتد ہونے کے لیے وہ جو قبائل مرتد ہو اس کے لیے چپ، حضرت عمر کے دور میں مطالبہ کر لیتے حضرت عمر سے۔ دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ امام علی کا حق تھا، یہ تو ہم نے پچھلی موضوع یہ میں تو بات کر لی ٹھیک نا ہے، آپ نے جو بتایا بخاری بھی کہ ہے کہ یہ یہ علی ہمارا کا حق ہے، یہ ٹھیک ہے، علی کا حق تھا نا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے بخاری کی روایت سے ہم نے ٹھیک سمجھ ہے، لیا۔ حضرت علی سمجھتے تھے، اور ٹھیک ہے، اب یہ جو مصالحت کی 6 ماہ کی بیعت، نہیں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا، لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو علی نے بیعت کر لی، دیکھیں علی نے بیعت کر لی، علی دوسروں کی، اچھا بیعت کا معنی بھی کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں پیری مریدی کی بیعت ہوتی ہے، وہ ہے کہ علی حضرت ابوبکر سے کوئی وظیفہ لینے کی بیعت کی تھی کہ صبح کے بعد نماز کے بعد میں کیا پڑھوں گا، دوپہر کی نماز کے بعد کیا پڑھوں گا، حضرت ابوبکر سے پوچھنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ بیعت ارشاد نہیں تھی، بیعت کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے نظام چلانا ہے آپ چلائیے، میں آپ کی مخالفت میں نہیں آؤں ہاں گا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، اگر یہ حضرت بیعت تھی۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت عمر کے دور میں کچھ کر لیتے، حضرت ہاں عثمان کے دور میں تو ان کے پاس وقت تھا۔ مطالبہ تو خیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اپنے حق کا کیا، میں نے آپ کو بتایا حضرت عمر کے زمانے میں بھی، آپ حوالہ دے دیجئے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کوئی مطالبہ کیا ہے انہوں نے؟ حضرت عمر کے زمانے میں جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے باب حکم الفی 4577 4577 کی روایت ہے، اس میں امام علی نے حضرت عمر کے زمانے میں یہ بات رکھی ہے کہ مطالبہ کیا ہے ان سے، ایک طویل روایت ہے اور وہ فدق سے متعلق ہے جو حضرت سیدہ جو زہرا کا مطالبہ ہے آپ انہی الفاظ کو پڑھ لیجئے کہ حضرت عمر سے بھی حضرت علی نے مطالبہ کیا ہے، حضرت نہیں ابوبکر کے مطالبہ جانے کے تو بعد۔ کیا ہے، دیکھیں مطالبہ کسی بھی معاملے کا ہو، خلافت کا ہو یا فدق کا ہو، مطالبہ تو ہوا ہے ایک ایسے معاملے کا کہ جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جس کو کہتے ہیں کہ بھائی حل ہو گیا ہے، ہاں اور اس پر بالکل علی نے بالکل مصالحت بالکل، اختیار کر لی ہے، خاموشی ہو گئی ہے، خاموشی اختیار اور کر، علی نے کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ اچھا پھر میں آپ کو یہ صرف فدق کی نہیں، خلافت کے بارے میں جو حضرت علی کی رائے ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں آپ کو نظر آئے گی کہ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، یعنی حضرت عثمان کے دور میں؟ جی حضرت عثمان کے زمانے میں، یہ تو ہم نے نہیں پڑھا، آپ دکھائیے کہ حضرت عثمان کے دور میں بھی حضرت علی نے اس کو اپنا حق جانا ہے دیکھیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم سے زیادتی ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب 6 افراد کی کمیٹی بنا دی ٹھیک ہے، شورا جو حضرت عمر بنی نے، تھی، جب شورا بنائی اور ان سے یہ کہا کہ
آپ جب اختلاف اگر ہو تو پھر آپ عبد الرحمن بن عوف سے کہا گیا کہ آپ پھر طے کیجئے گا کہ کیا شرائط ہوں گی. ہاں شرائط کے مطابق. ٹھیک ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ سنت کتاب اللہ، سنت رسول اور سنت شیخین کے اوپر، سیرت شیخین کے اوپر ٹھیک ہے. آپ عمل کریں گے؟ تو آپ ابھی ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. ٹھیک. تو اس موقع پر امام علی نے کہا کہ بھائی جہاں تک کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات ہے تو وہ مجھے قبول ہے، ٹھیک. لیکن جہاں تک اگر بات یہاں پہ سیرت شیخین کی ہے تو پھر یہ مجھے قبول نہیں ہے. یہاں پر میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کروں گا. یہ الفاظ ہیں. اچھا، یہ تاریخ المدینہ لابن شبہ جلد 3 صفحہ 924 کے اندر یہ موجود ہے. یہ پورا واقعہ ہے. امام علی نے کہا کہ میں وہی کروں گا کہ جو میرا علم اور میری طاقت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت عثمان سے کہا کہ حضرت عثمان کی جانب عبد الرحمن بن عوف آئے اور ان سے کہا کہ جو بات حضرت علی کے سامنے رکھی گئی وہ بات انہوں نے وہاں پہ بھی رکھ دی. امام علی نے اس موقع پہ کہا کہ جب یہ بیعت ہو گئی نا حضرت عثمان کی، منعقد ہو گئی، تو کہا کہ یہ پہلا دن نہیں ہے. ھذا لیس ھذا اول یوم تظاہرتم فیہ علینا، یہ پہلا دن نہیں ہے جس میں تم لوگوں نے ہماری مخالفت کی ہے یا کن ہماری کو کہا؟ اختلاف. صحابہ کو کہا؟ جی، لوگوں سے کہا کہ جو سامنے موجود تھے، جو بیعت لے رہے تھے. لوگ کون؟ واضح کیجئے. صحابہ جو تھے؟ لوگ یعنی بھی آپ تھے، کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے کہا کہ یہ پہلا دن نہیں ہے، آپ نہیں، ہمیشہ میں سے. کیوں خواہ کسی کا اس طرح کا ایک ٹرم استعمال، اس لفظ کی تو ویسے ہی میں اس کو زیادہ استعمال نہیں کرتا. میں مومنین کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا. تو میں جو لوگ بھی سامنے تھے ان سے کہا کہ یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت عثمان بن عفان تھے اور دیگر صحابہ کرام جو تھے، ان کے سامنے حضرت نے یہ کلمات کہے کہ یہ پہلا دن نہیں ہے. ہاں، ان کے سامنے یہ گئے لیس ھذا اول یوم تظاہرتم فیہ علینا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. سورہ یوسف کی آیت نمبر 18. فرمایا کہ یہ پہلا دن نہیں ہے کہ جس میں تم ہمارے خلاف اجتماع ہوا ہے. فصبر جمیل، صبر جمیل کروں گا میں، اللہ ہی طاقت دینے والا ہے، مستعان ہے. علی ما تصفون، یہ حضرت علی نے کہا ہے. حضرت علی نے کہا. یعنی حضرت عمر کے دور میں بھی اور حضرت عثمان کے دور میں بھی. تو امام علی نے اپنا ایک موقف پیش کیا کہ یہ اس روایت کی سند کیسی ہے؟ روایت موجود ہے. بہرحال میں آپ سند دیکھتے رہیے گا اس کی. میں زیادہ اس حوالے سے گفتگو نہیں کرتا ہوں کہ یہ سند کیا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری کتابوں کے اندر جو کتاب چیزیں میں موجود لکھی ہوئی ہیں، ہر بات صحیح نہیں ہوا کرتی مفتی صاحب. ٹھیک ہے، پھر آپ خود بھی کچھ چیزوں پر جرا کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، صحیح ہے. یہ میں آپ کے فلاں. لیے چھوڑتا ہوں، یا آپ کر لیجیے گا یا میں ناظرین کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ دیکھ لیں اس کو. لیکن بہرحال کتاب کے اندر موجود ہے. میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں. تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ جلد 3 صفحہ 924 ہے. یہ یہاں پہ موجود ہے. اور یہ بلکہ ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلاء کے اندر اتنا حصہ اس کو نقل کیا ہے کہ میں اپنے علم اور طاقت کے مطابق اس پر عمل کروں گا. تو حضرت علی نے اپنا ایک فیصلہ سنایا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں صبر جمیل کروں گا. اور مولا نے صبر کیا ہے، حضرت علی نے صبر کیا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو حضرت علی کا موقف ہے، جو خلفاء کے ساتھ آپ کا ہے وہ الگ ہے، اور جو صفین میں آپ کا ہے وہ الگ ہے. اتنا بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے. یعنی علی اگر چاہتے تو اس دن وہ تلوار نکال لیتے. علی اگر چاہتے تو وہ اس دن جس طرح آپ کو پیشکش ہو رہی تھی، لیکن آپ نے امت کے مصلحت کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں. تو یہ دونوں آپ کے سوال ہو گئے نا، جو کہ علی نے اپنی زندگی میں کبھی مطالبہ نہیں کیا. ہم ان روایت کو دیکھ لیں گے بہرحال کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں بھی اپنے حق کی بات کی کہ یہ ہمارا حق تھا اور میں حضرت ابو بکر اور عمر کی سیرت پر نہیں چلوں گا، میں کتاب اللہ اور سنت پر چلوں گا اور اپنے بلبوتے پر اپنے علم کے مطابق ہر فیصلے کو انجام دوں گا. اس کو ہم بہرحال روایت کو دیکھ لیں گے. اب ہم چلتے ہیں ایک نئے سوال ذہبی نے تو اس کو نقل کیا ہے، صحیح سند ہے اس کی. ذہبی نے سند صحیح ہے اس کی. ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے، اس کو سیر اعلام النبلاء کے اندر، تاریخ الاسلام. ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھ لیں گے. اب ہم اپنے نئے سوالات کی طرف چلتے ہیں. عموماً ہم نے اہل سنت کے اندر 4 فقہ کو دیکھا ہے. فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، یعنی امام احمد بن حنبل. آپ نے ایک نئی فقہ کو متعارف کروایا، فقہ البیت. جبکہ ہمارے جو فقہاء ہیں یعنی امام ابو حنیفہ ہیں،
وہ تو خود یہ کہتے ہیں اگر میں 4 سال 10 سال یا 5 سال امام جعفر صادق یا امام محمد باقر کے پاس نہ گزارتا تو میں کبھی کامیاب نہ ہوتا یا میں ہلاک ہو جاتا. انہوں نے بھی تو فقہ اہل بیت سے لی ہے. یعنی جس طرح آج آپ فقہ متعارف کروا رہے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کو کرنا چاہیے تھا. وہ تو شاگرد تھے, آپ سے زیادہ وہ حق رکھتے تھے, ان کو فقہ کو آگے کرنا چاہیے تھا. وہ بجائے اس کے کہ آج ہم قال ابو حنیفہ سنتے, قال باقر اور قال صادق سنا کرتے, ہم آج کیوں اب قال ابو حنیفہ سنتے ہیں؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان فقہاء نے, ہم اس الفاظ کو کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے, خیانت کی ہے اور آپ اس کا پرچار کر رہے ہیں. اسی سوال کے اندر ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر یہ فقہ تھی تو اس فقہ کا مصدر کیا تھا, ماخذ کیا تھا؟ مثال امام باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام اس فقہ کو بیان کرتے تھے, یا امام ابو حنیفہ جو ہے کہ ان کے استاد تھے, تو اس فقہ کا ماخذ و مصدر کیا تھا؟ وہ فقہ کس طرح بیان کرتے تھے؟ کہ آپ کی کتب میں ان کے اقوال جات موجود نہیں ہیں. یعنی ہماری جو فقہ کی کتابیں اس میں بھی تو ہے کہ امام جعفر صادق کا اس میں یہ موقف تھا, امام باقر کا اس میں یہ موقف تھا, تو اس کو الگ سے نئی فقہ قرار دینا, فقہ اہل بیت یا فقہ صادق, اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ کیوں آپ اہل سنت سے, یعنی یہ پھر میں وہی الفاظ کہوں گا جو ناظرین کو برے بھی لگتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں راہ آپ اپنا رہے ہیں؟ انہی چاروں فقہ پر چلیں. اگر اس میں سے کوئی مسئلہ اہل البیت کا آتا ہے آپ کہیں گے مسئلہ اہل البیت کا بھی ہے, فقہاء کا بھی ہے, اہل البیت کا ہی بس. نہیں, میں آپ کی بات سے متفق ہو جاتا ہوں. یعنی یہ چاروں اگر ان 5ویں کا ہم اضافہ کر لیتے ہیں تو پھر لوگوں کو کیا تکلیف ہوگی اس سے؟ اگر آپ فقط اضافہ کرتے اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر, یعنی سر کے بالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں. اتنے لوگوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے, اور تاریخ میں تو بہت موجود ہے. تو اگر ایک اہل البیت علیہ السلام کی ایک مان لیا کہ یہ پہلے نہیں ہے, نئی اضافہ ہو رہی ہے, تو کیا فرق کیا پڑ رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ تاثر دے رہے ہیں نا, اس آپ کی گفتگو سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ دیکھیں میں اہل بیت کی فقہ بیان کر رہا ہوں, سابقہ تاریخ میں کسی نے بھی بیان نہیں کیا اور آج کے علماء بھی بیان نہیں کرتے, میں اہل بیت کی جو ہے فقہ بیان کر رہا ہوں. صحیح ہے. اس سے یہ تاثر جاتا ہے نا. اس پہ غالباً ہم نے یہ بات کہی تھی, یا میں نے کسی اور سے گفتگو کرتے ہوئے, کہ یہ جو ہمارے پاس جو اہل سنت علماء کے جو فقہ موجود ہے, ایک تو یہ خود ان کے شاگرد رہے ہیں ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے. آپ نے بتایا بھی کہ امام ابو حنیفہ, بلکہ ابو زہرہ مصری نے کتاب جو لکھی ہے ابو حنیفہ کی زندگی کے اوپر, شبلی نعمانی نے کتاب لکھی ہے سیرت النعمان کے نام سے, سیرت النعمان کے اوپر, تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اور ابن تیمیہ کا جو وہ اعتراض ہے کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں, دونوں کی عمر ہے, کہ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ 80 ہجری ہے, ابو حنیفہ بھی اسی دن پیدا ہوئے ہیں, یہ دونوں میں مشابہت آپ دیکھ لیں, تو عمر بھی ایک جتنی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں دونوں ہم عمر ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو حنیفہ کا جو استاد ہو وہ جعفر صادق ہو علیہ السلام؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو شبلی نعمانی نے وہاں پر صحیح ٹائٹ کیا ہے ابن تیمیہ کو, اور کہا کہ یہ آپ کیسی بات کرتے ہو, ابو حنیفہ کی کیا جرت ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا استاد بن سکے؟ یا یعنی علم کے اندر جو مقام و مرتبہ ہے. اور یہاں شبلی نعمانی نے کہا ہے کہ جو گھر والے ہیں وہ دین کو زیادہ جانتے ہیں. عام زندگی کے قاعدے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ گھر والے اس معاملے کو زیادہ جانتے ہیں. تو کہا کہ یہ دین کا معاملہ ہے, لیکن اس کے باوجود تو بہرحال یہ کہ انہوں نے جواب دیا ہے اس کا. اور ہمارے جو یہ تو متفقہ شدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ, یہ تو متفقہ طور پر بات ہے کہ ان کے شاگرد تھے. دوسری بات یہ, آپ فقہ حنفی کو پڑھیں گے نا, یا ہمارے ہاں جو فقہ شافعی ہے, جو بھی آپ فقہ اہل سنت پڑھیں گے, تو اس میں ایک مسئلہ ہے تو اس میں 3 سے 4 قول ہوتے ہیں. مثلاً حتی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اب یہ قروء کا جو لفظ ہے, اس میں اولاً تو جو سنیوں کے اندر جو فقہ ہے مثلاً حنفی اور شافعی, تو اس میں اختلاف ہے کہ یہ قروء کے لفظ سے کیا مراد ہے, قروء سے مراد طہر ہے یا حیض ہے. اسی طرح پھر ایک اختلاف ہوتا ہے خود حنفیوں کے اندر ہی. حنفیوں کے اندر 4 اسکول پھر آگے پڑھائے جاتے ہیں. مثلاً زفر کا ہے, ابو یوسف ہے, محمد بن حسن شیبانی کا ہے, اور ایک قول یہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ دونوں ایک ہوں گے, یعنی محمد بن حسن شیبانی اور ابو یوسف, قاضی ابو یوسف. جہاں پر یہ ہوں تو کہتے ہیں صاحبین. یا ایسا ہوتا ہے کہ صاحبین شیخین تب کہتے ہیں کہ جب ابو حنیفہ کے ساتھ ابو یوسف ہوگا. ٹھیک. یا کہتے ہیں طرفین, وہ تب کہتے ہیں کہ جب ابو حنیفہ کے ساتھ امام محمد ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں کا قول ملتا ہے. امام محمد والے
موطا امام محمد ہیں، وہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، محمد بن حسن شیبانی. ظفر بن حذیل، ان کو وہ کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ ظفر کے اقوال اگر آپ دیکھیں گے تو ظفر اکثر شافعی کے اقوال کے ساتھ مطابقت والے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور شافعی کے جو اقوال ہیں اگر آپ وہ چیک کریں گے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بالکل قریب قریب ہوتے ہیں. اور جو اب فتویٰ کیا کس پر دیتے ہیں، فتویٰ ہمارے ہاں اس پہ دیا جاتا ہے کہ جو ابو یوسف کا یا محمد بن حسن شیبانی کا قول ہوتا ہے. ابو حنیفہ کی جو فقہ خود امام ابو حنیفہ کے نام پر ہے، خود ان کی فقہ کے اندر ابو حنیفہ کے مسائل پر بہت کم فتویٰ ہوتا ہے جو ابو حنیفہ نے بیان کیا تو ہوتا ہے. آج یہ جو رد المختار ہے یا دیگر فقہ ہیں، یہ کن کی ہیں پھر؟ یہ تو ہے تو ابو حنیفہ کے نام، یہ فقہ حنفی ہے، فقہ ابو حنیفہ نہیں ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ فقہ حنفی ہے لیکن فقہ ابو حنیفہ نہیں ہے. ہاں، یہ ایک بات ہے. یہ اسی طرح ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں شاگردوں کی بات بھی ہے. مثلا اس میں بعد کے زمانے میں آنے والے جو حنفی علماء ہیں، حسکفی ہے، چلپی ہے، اور قندوزی ہے، سمرقندی ہے، یہ جتنے بھی ہمارے ہاں ماوراء النہر کے جو علماء ہیں ان کے اقوال بھی پھر شامل ہو گئے اور وہ حنفی اس میں آ گئے. جیسے یہ آپ دیکھ لیں کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، فتاوی رضویہ ہے، یہ حنفی فقہ کے اوپر بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ابو حنیفہ کی فتوے تو نہیں ہے نا، اس سے ماخذ ان کے شدہ اخذ مسائل شدہ ہے. ہے. تو اسی طرح وہ سارا کام ہوا ہے. ابو حنیفہ کی خود کوئی کتابیں موجود نہیں ہیں. شبلی نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ ابو حنیفہ، حتیٰ کہ جو الفقہ الاکبر کے نام سے کتاب موجود ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، اس کی نسبت کے اندر بھی اختلاف ہے. تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جو سوال یہ کیا ہے کہ پھر انہوں نے یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں گویا کہ ایک نئی بات ہے فقہ اہل بیت، یہ نئی بات نہیں ہے. اصل فقہ انہی کے گھر کی ہے. اصل جو اس فقہ میں ہے تو اختلاف علم، نہیں ہے نا، کیونکہ علم تو حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی امام صادق سے ہی لیا. جب امام جعفر صادق سے لیا تو بس ان کی فقہ ہو گئی، ان کی فقہ آ گئی، آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک فقہ پہنچ گئی. یہ اعتراض تو آپ کا تب بنتا تھا جب اہل سنت میں اہل بیت سے فقہ نہیں لی جاتی. امام ابو حنیفہ نے وہیں سے فقہ لی ہے نا، تو اس کو نئے طریقے سے بیان کرنا اور فقہ اہل بیت قرار دینا. دیکھیں کیا رسول اللہ نے ہمیں ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، احمد بن حنبل کی اتباع کا کہا یا اہل البیت کی اتباع کا کہا ہے؟ کس کی اتباع کا کہا ہے؟ کوئی ایک روایت آپ مجھے بتا دیں کہ جس میں یہ کہا ہو کہ آپ میرے بعد امت تم ان کی پیروی کرنا. کیا یہ منسوس ہے؟ یہ تو امت نے بنائے ہیں نا، انہوں نے اپنی محنت کر کے بنے ہیں. تو یہ میں تو بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر ہم ان کے نام یاد رکھتے ہیں تو پھر جو اہل البیت کے ائمہ ہیں ان کے بارے میں ہم کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ ان کی فقہ کہاں پر ہے؟ پھر آپ نے ماخذ کے بارے میں سوال کیا. ان کا ماخذ یعنی آپ، یہ بہت اختلاف ہے کہ ابو حنیفہ کے جو اساتذہ ہیں وہ کون ہیں دوسروں کے اساتذہ کے بارے میں اہل البیت کو چھوڑ کر. لیکن ان کے جو اساتذہ ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے استاد کون ہیں؟ امام محمد الباقر ہیں. امام محمد الباقر کے استاد کون ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. ان کے استاد امام حسین سید الشہداء ہیں، پھر ان کے امام علی ہیں. ان کے اساتذہ ہمیں معلوم ہے، ان کا سند کا سلسلہ ہمیں معلوم ہے. دوسروں کا اتنی وضاحت کے ساتھ کیا ہم بیان کر سکتے ہیں کہ علم انہوں نے کہاں سے لیا، کس ذریعے سے ان کو معلومات ملی، اور کس طرح وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، ان کا تقویٰ، ان کی ورع کے اندر. بلا شک و شبہ یہ ایک متقی لوگ تھے، متورعین تھے، اور یعنی صالح علماء تھے ہمارے جو ابو حنیفہ یہ ہمارے ائمہ بیان کیے جاتے ہیں. لیکن جو مقام و مرتبہ ان کا دین کے اندر، تقویٰ کے اندر، حفظ کے اندر جو ائمہ اہل البیت کا، یہ تو کسی کا نہیں ہے نا. پھر ماخذ کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ہمارے عالم گزرے ہیں مولانا سید مناظر حسن گیلانی. انہوں نے کتاب یہ جو لکھی ہے تدوین حدیث، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ یہ حدیث کیسے تدوین ہوئی اور کیسے ہم تک پہنچی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا سوال ہے کہ اہل بیت کے علوم کے مصادر کیا ہے، آپ اس کا جواب دے دیجئے کہ اہل بیت کے جو علوم ہیں، یہ جو امام ابو حنیفہ نے یا امام مالک نے جنہوں نے بھی اہل بیت سے علم حاصل کیا، یہ کوئی اور چیز ہے؟ اہل بیت کے پاس الگ سے کوئی علم تھا، الگ سے کچھ کتابیں تھیں جن سے وہ فتاویٰ دیا کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے یا مثال دیگر فقہاء کے پاس جو فتاویٰ تھی یا بعد میں ان کی فقہ مدون کی گئی، کتابیں لکھی گئی، کیا اہل البیت کے پاس بھی کوئی فقہ تھی؟ امام علی کے پاس بھی کوئی کتاب تھی جس سے وہ مسائل بیان کرتے ہوں؟
امام جعفر صادق کے پاس بھی کوئی کتاب تھی جس سے وہ کہتے ہوں کہ یہ فلاں کی کتاب ہے، یہ رسول اللہ کی کتاب ہے، میں اس سے بیان کرتا ہوں. فقہ تمام جتنی بھی ہیں ان کا مصدر تو احادیث رسول ہی ہے نا. جتنے بھی فقہا بیان کرتے ہیں اپنی جیب سے تو نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بھی تو قرآن حدیث سے ماخوذ ہے. آپ بتائیں کہ اہل بیت کی جو فقہ تھی ان کے پاس ایک خاص علم تو یقیناً یہ تو بلا شبہ تھا، لیکن کیا ان کے پاس کچھ کتابیں تھیں جن سے وہ فتاویٰ دیا کرتے تھے؟ الگ کچھ تھا تو آپ بتائیں ہمیں. جی دیکھیں، ان کے پاس تو یہ اپنے ذہن سے دیا کرتے تھے نا، یہ جو نام ہے انہوں نے استنباط کیا ہے، تقویٰ، قیاس تو قیاس وغیرہ ایک شمار ہے اس میں تو. لیکن اہل البیت کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل البیت وہ ان کے پاس باقاعدہ رسول اللہ کا دیا ہوا علم موجود تھا، باقاعدہ ان کے رسول اللہ پاس کا دیا ہوا کتاب، باقاعدہ. میں آہستہ اسی طرف آنا چاہوں گا کہ اہل البیت کے پاس ایسی کتابیں تھیں رسول اللہ کے دور سے انہوں نے لکھی تھی، امام علی نے لکھی ہوئی تھی، ایسی کتابیں موجود تھیں، ایسا علم ان کے پاس موجود تھا جس میں باقاعدہ طور پر رسول اللہ نے بتایا تھا کہ کس سے تم نے زکوٰۃ لینی ہے، نہیں لینی، ٹیکس کس سے لینا ہے، کس سے نہیں لینا، کس بندے کو تم نے کیسا ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. حکمرانی کے متعلق کتابیں تھیں اہل بیت کے پاس، سیاست کے متعلق، اس وقت کے معاشی نظام رسول اللہ دے کر گئے ہوئے تھے، ان کو پورا کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا. میں آپ کو بتاؤں گا، اور شیعان علی کے پاس یہ کتابیں موجود تھیں، اہل البیت کے پاس بھی تھیں، اور شیعان علی کے پاس بھی اس کا مجموعہ موجود تھا. لیکن میں پہلے یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام علی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ سے وہ علم لیا اور اپنے دور کے اندر انہوں نے اس علم کے دروازوں کو کھولا. کیونکہ یہ مولانا مناظر احسن گیلانی، انہوں نے یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تدوین حدیث جو ہوئی ہے اس پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ پابندی لگائی گئی باقاعدہ، یعنی رسول اللہ کے وصال کے بعد اس پہ پابندی لگی ہے. علی نے اپنے دور میں آ کر اس دروازے کو کھولا. کس دروازے کو؟ یہ حدیث کے جو علم ہے اس کا دروازہ کھولنے والے امام علی علیہ السلام ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صفحہ نمبر 456 پہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی ہے. کہ اگر تفصیل کے ساتھ کی ہے تو ناظرین کو آپ ان کا باب اور اس کتاب کا نام بتا دیں تاکہ سب اس کو یہ کتاب ہے تدوین حدیث مناظر احسن گیلانی کی، صفحہ نمبر 456 454. اس میں انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی. اچھا، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کے پاس ایک کتاب تھی، ایک صحیفہ تھا باقاعدہ. امام علی علیہ السلام وہاں پر لوگوں سے اس سے مسئلہ بیان کیا کرتے تھے، اور صحیفے سے، اس صحیفے سے. ٹھیک. اور اگر اب ان کے سامنے کوئی اس طرح کا کام کرتا کہ جو مسئلہ کچھ اور ہوتا تو امام علی علیہ السلام ان کے سامنے وہ صحیفہ رکھ دیا کرتے تھے. اس سے میں آپ کو ایک مثال بھی انشاءاللہ دوں گا تو جو واضح ہو جائے گی مثال. جو اہل البیت ہیں، اہل البیت علیہ السلام، یعنی امام علی کی جو آگے جو مزید جو نسل ہے، رسول اللہ کی اولاد آل محمد ہے، وہ کیسے مسئلہ بیان کرتے تھے؟ وہ اس صحیفے سے. امام محمد باقر، یہ میں آپ کو دیتا ہوں اس کی دلیل. اچھا، پہلے میں یہ بیان کر دوں آپ کو، یہ تہذیب و تہذیب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں روایت رویناہا عن آبائنا، کہ یہ روایتیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے آبا کی روایتیں ہیں. یعنی اسے ہم جب رسول اللہ کی جانب منسوب کر کے ہم کہتے ہیں جب بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام جعفر صادق فرما رہے ہوں، تو یہ اس کے درمیان میں پورا ایک سند ہے. یعنی ان کو سند کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں نا اپنے آبا کی روایت ہے. بھائی اپنے آبا کی بارے میں بیان کر، اپنے گھر کی دین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں نا. اپنے گھر کی بات بیان کرتے ہوئے آپ یہ تو نہیں کہتے نا میں نے اپنے بڑے بھائی سے یہ سنا، میں نے اپنے چچا سے یہ سنا، میں نے اپنے خود سے سنا، انہوں نے اس میں دادا سے سنا. تو آپ بیان کرتے ہیں بھائی ہمارا رسم و رواج یہ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہماری یہ بات ہے، یہ ہمارا یہ دین. بھائی یہ اہل البیت کا ہے. اسی لیے تو اہل البیت اگر دیکھیں سند بیان کرے نا تو سند کی حاجت غیر کو ہوتی ہے، اہل البیت کو نہیں ہوتی، گھر والوں کو نہیں ہوتی ہے. سند کی جو حاجت ہوتی ہے، یہ حوالہ کہاں سے دے رہے ہیں آپ کے امام؟ یہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب سے اس کو نقل کیا. وہ تو خیر یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں، لیکن میں یہاں پر مناظر احسن گیلانی کا بتا رہا ہوں کہ مناظر احسن گیلانی نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. اچھا، دوسرا امام محمد الباقر علیہ السلام کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے. وہ کہتے تھے انما وجدتها فی کتبی، میں نے ان سب کو ان کے یعنی امام باقر کی کتابوں میں پایا ہے. اچھا نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے تھے کہ انما وجدتها فی کتبہ، کہ میں نے امام محمد الباقر علیہ السلام کی کتابوں میں پایا ہے.
یعنی امام محمد الباقر کی کتابیں بھی موجود تھیں. تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں پر ہیں ان کی کتابیں, کدھر ہیں, کس جگہ پر ہیں, علم کہاں پر آیا, یہ تو اس زمانے کے اندر انہوں نے کوئی علمی کام کیا نہیں تھا, تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے. یعنی ہمیں ابو حنیفہ کی فقہ مل جاتی ہے, کتابیں مل جاتی ہیں, اس کو ہم مقدس کتاب سمجھتے ہیں. الفقہ الاکبر کے اوپر ہم نے پورے عقائد کھڑے کر دیے, شروحات بھی ہیں یہ تو, شروحات کر دی, لیکن ہم نے کوشش کی کہ یہ امام محمد الباقر علیہ السلام کی فقہ کہاں پر ہے, انہوں نے کیا, ان کے کیا اقوال ہیں. انہوں نے آگے جو اس پر گفتگو کی ہے نا, اگر یہ لفظ لفظ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں واللہ تو یہ لوگوں کے دماغ کھل جائیں کہ انہوں نے یہاں پر کیا گفتگو کی. اچھا, حجر بن عدی کے پاس, حجر بن عدی کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ پانی سے استنجا کرنے کا ذکر ان کے سامنے ہوا تو حجر نے کہا ناولنی الصحیفۃ من الکوفۃ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما سمعت علی بن ابی طالب یذکر ان الطہور نصف الایمان. اللہ اکبر. حجر بن عدی مظلوم, اللہ اکبر, کہتے ہیں طاق میں صحیفہ رکھا ہوا ہے, ذرا اسے لا کر مجھے دو. مسئلہ کیا تھا؟ استنجا سے متعلق تھا, وضو سے متعلق تھا. جب لا کر دیا گیا تو ابن عدی نے یہ پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ روایتیں جنہیں علی بن ابی طالب سے میں نے سنا ہے, وہ یہ فرماتے تھے کہ طہور ایمان کا نصف ہے. تو امام علی علیہ السلام سے ان کے جو شاگرد ہیں حجر بن عدی, انہوں نے سن کے, شاگرد بھی ہیں ان کے, تو صحابی ہیں لیکن ان کے شاگرد ہیں نا, بالکل. تو انہوں نے جو روایتیں سنی تھی اس کو انہوں نے لکھا اور اس کو بیان کیا. اچھا, اب یہ آپ نے کہا کہ مناظر حسن گیلانی صاحب نے لکھا ہے کہ جی 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 یعنی خلفائے ثلاثہ کے دور میں یہ باب بند تھا, حضرت علی نے اس باب یہ کو دروازہ کھولا. 456 صفحے کے اوپر یہ انہوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں کچھ بھی ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوفہ پہنچنے کے بعد تقلیل فی الروایہ کے اصول پر حضرت علی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے. یعنی روایتیں کم بیان کرنی چاہیے, نہیں, انہوں نے قلیل زیادہ, بیان کی جاتی اور تھی. روایتوں کی عمومیت کے جس دروازے کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں شدت کے ساتھ بند رکھنے کی کوشش کی گئی, وہ دروازہ کھل گیا. آخر حارث والی روایت اگر صحیح ہے تو اس کے معنی بجز اس کے اور کیا ہیں کہ خود کاغذ منگوا کر آپ نے لکھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان دو صحابیوں یعنی عبداللہ ابن عمر اور انس بن مالک کے سوا حضرات صحابہ میں سے جن جن بزرگوں کی طرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ کی حدیثیں تدوین لکھی تھیں, لکھی ہیں. یہ سارے قصے علی کے طرز عمل کی تبدیلی ہی کے بعد کے واقعات ہیں. یعنی صحابہ نے حضرت علی کی تدوین حدیث کے عمل کے بعد اس کو لکھنا شروع کیا ہے. بات شروع کیا ہے, یعنی یہ علی کی طرف دیکھ کر کہ علی نے اس کو اجازت دی ہے, علی بیان کر رہے ہیں, تو پھر ان کے اندر یہ جرأت پیدا ہوئی کہ وہ ان روایات کو بیان کرنے لگے, یہ ان کے اندر, یعنی دیکھیں دوسرے کو دیکھ کر ہی ایک شے آتی ہے نا, ٹھیک, ایک ہمت پکڑتا ہے انسان, کیونکہ وہ کام جو پہلے نہ ہو رہا ہو یا جس پہ پابندی ہو تو درمیان میں کوئی تو سٹارٹ کرتا ہے نا, کوئی سٹارٹ لیتا ہے. تو امام علی نے آغاز کیا. جب امام علی نے آغاز لیا تو دوسرے صحابہ کرام کو انہوں نے کہا اچھا علی یہ کر رہے ہیں, چلو ہم بھی اب اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں, انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ جب حدیث بیان کرتے تھے نا اپنے شاگردوں کو, جو طلبہ حدیث, آج جو یہ مولوی فرقہ پرست انہوں نے دارالحدیث بنایا ہوئے اور ہزار ہزار طلبہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ علی کی برکت ہے, یہ علی کی دین ہے کہ وہ انہوں نے اس کا سٹارٹ لیا, انہوں نے اس کو بیان کیا. اگر علی نہ کرتے تو یہ جتنے بھی مدرسے ہیں ان کے سارے بند ہو جائیں. دیکھیے اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے لوگ مسائل پوچھتے تھے, صحابہ کرام ان کو مسائل بیان کرتے تھے. آپ کہتے ہیں نہیں, کہ جو اہل بیت ہیں ان کے پاس ایک خاص علم تھا, ان کے پاس خاص کتابیں تھیں. حضرت علی کے بعد, یعنی حضرت علی کے اس دور کی جب آپ بات کر رہے ہیں نا, تو یہ حضرت عثمان کے دور کے بعد کی بات ہے کہ حضرت علی نے اس تدوین کو کیا. آپ کہہ رہے ہیں یہ رسول خدا سے متصل ہے, اس متصل ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام علی علیہ السلام نے, بخاری کی روایت ہے اس کے اوپر, کیا ہے بخاری کی روایت ہے, بخاری میں 3111, جی صحیح بخاری کی روایت ہے 3111, اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو فتح الباری کے اندر, میں فتح الباری سے پڑھ رہا ہوں, جلد نمبر 9 ہے, روایت نمبر 3111, صفحہ نمبر 385 384 کے اوپر. امام علی علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس ایک صحیفہ موجود تھا, اور اس صحیفے کے اندر مسائل لکھے ہوئے تھے, اور وہ مسائل بھی بڑے یعنی دلچسپ مسائل ہیں, جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اس امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا.
ٹھیک. چھوٹے چھوٹے معاملے کے اندر مسئلہ ان کو بیان کیا ہے، معاملات ان کو بتائے ہیں، سکھائے ہیں لوگوں کو. مثلا آپ یہ مسئلہ دیکھیں، چلے میں آپ کو یہ روایت سنا دوں، پھر اس کے اوپر میں آگے گفتگو کرتا ہوں. کہتے ہیں محمد بن حنفیہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں لو کان علی ذاکرا عثمان ذکرہ یوم جاءہ ناس فشکوا سعاۃ عثمان. کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت علی سے یہ شکایت کی کہ علی کے سامنے جو عثمان کے جو عاملین ہیں ان کی شکایت کی، جو ٹیکس لینے والے تھے. سعات کہتے ہیں ٹیکس لینے والے. تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ اور حضرت عثمان کو بتاؤ کہ یہ رسول اللہ کا صدقہ، انہا صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ جو تم لوگوں سے لے رہے ہو نا، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے. ٹھیک. یعنی یہ سب کچھ تو خیرات رسول اللہ کی ہے. تو فرمایا کہ فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُوا بِهَا، اپنے جو ٹیکس لینے والے ہیں ان کو حکم دیں، يَعْمَلُوا بِهَا، عاملین کو، کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں. کس کے مطابق؟ یہ جو کتاب میں آپ کو محمد بن حنفیہ کو کہا کہ یہ جا کے دے کے آؤ. فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ أَغْنِهَا عَنَّا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ کتاب لے کر آیا حضرت عثمان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ آپ انہیں اس کتاب کو ہم سے دور کریں، دور رکھیں ہم سے. یعنی حضرت عثمان نے اس کتاب سے انکار کیا کہ اس کو دور کریں ہم سے. میں بتاتا ہوں، پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ. تو میں علی کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. حاجت نہیں ہے. میں نے ان کو یہ واقعہ بیان کر دیا. دَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا، آپ انہیں اسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں سے آپ نے اٹھایا تھا. اب یہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دو تین باتیں ہیں. ہمارے اہل سنت علماء نے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو یہ حضرت عثمان نے کہا ہے نا کہ مجھے ہم سے اس کو کوئی ہٹا، غرض نہیں. ہاں تو ہم ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عثمان کے پاس پہلے سے اس کا علم موجود تھا، ہاں وہی میں آپ سے یعنی ان چیزوں کا علم تھا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو ویسے ہی علم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس کتاب کی ہمیں کیا ضرورت ہے. ایک تو یہ تعویل کی گئی ہے. اچھا، اس کتاب کے اندر مسئلہ کیا تھا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس کتاب کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ ابن حجر نے کہا کہ یہاں پر تو موجود نہیں ہے بات کہ اس روایت کے اندر کہ وہ مسئلہ کیا تھا. ابن حجر نے اسے نقل کیا ہے آگے، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت زبردست انہوں نے یہاں پر اس حوالے سے گفتگو کی ہے. خطابی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس صحیفے میں یہ روایت تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو مال مویشی پالنے والے ہیں، بھیڑ بکریاں پالنے والے ہیں، بکریوں کے بچے جن کے پاس ہوتے ہیں، تھوڑا سا دودھ ان کو ملتا ہے، ان سے ٹیکس نہیں لینا. اور یعنی غربا جو ہیں یہ ایک روایت انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہے. کہتے ہیں اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہاں پر یہ بات موجود ہے. اچھا، اور یہ جو کتاب والی جو سند ہے یہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 379 کے اوپر، وفی روایت ابن ابی شیبہ خذ کتاب السعات فاذهب به الى عثمان. اس میں باقاعدہ کتاب کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ کتاب لے کر جاؤ. یہ صحیفہ ہے نا، روایت کے اندر یہ ہے کہ صحیفہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی 2-4 صفحے ہوں گے، کاغذ کا کوئی ٹکڑا ہوگا، کاغذ کا کوئی ٹکڑا ہوگا. تو ابن ابی شیبہ کے اندر الفاظ ہیں کہ پوری کتاب تھی وہ، یعنی اس پوری کتاب کو امام علی علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور امام کے پاس ایک پوری اپنے وقت کے اندر رسول اللہ کے مستقل کتاب تھی. اسی کتاب سے پھر آگے اہل البیت بیان کرتے تھے. اسی کتاب سے امام محمد الباقر، امام حسن، امام حسین، امام محمد، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر صادق مسائل بیان کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کے پاس بھی تھی. اب آپ کی بات جو ہے نا، اب آپ کے لیے ہم ایک کام کو آسان کر دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ جو فقہ اہل بیت ہے یہ رسول خدا سے اخذ شدہ ہے، حضرت علی کے پاس لکھی ہوئی کتاب تھی، یہ آپ نے دکھایا صحیح بخاری سے. اہل البیت اس سے مسائل بیان کرتے تھے اس کتاب سے، یعنی جو حضرت علی کے پاس کتاب ہے، کتاب علی، اس سے مسائل بیان کرتے تھے. اس کی کوئی ایک مثال آپ دیجئے کہ اہل البیت نے فقہ بھی اس سے بیان کیا. اللہ اکبر، اہل البیت اس سے مسائل بیان کرتے تھے. نہیں، اہل البیت نے کبھی نام لیا ہو کہ یہ کتاب ہے رسول اللہ کی، حضرت علی کی کتاب ہے. اس پہ کتاب جو لکھی ہے نا پورے اس موضوع کے اوپر، یہ فقہ الآل کتاب ہے، اس میں کئی مثالیں ایسی لکھی ہیں. ایک مثال میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو حنفیوں اور ہمارے ہاں وہابیوں کے درمیان میں بڑا ایک وہ چلتا ہے، یہ فقہ الآل، یہ شیخ امین بن صالح حران الحدہ، اس میں انہوں نے 1000 مثالیں لکھی ہیں. دیکھیں یہ اقوال اجاد جو آپ دکھا رہے ہیں فقہ الآل سے، یہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور آپ نے خود بھی اس کو بیان کیا کہ جب 4 اقوال علماء اہل سنت کے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک امام جعفر صادق کا بھی ہوتا ہے. لیکن میں حالانکہ اس کو وہ نام لے کر بیان نہیں کر رہے ہوتے،
چلیں اس کو یہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ حضرت علی کی ایک کتاب کا ذکر آپ نے کیا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی کی کتاب تھی, اس سے انہوں نے حضرت عثمان کو ایک مسئلہ بیان کیا. یہ کتابیں آخر کہاں گئی؟ کیا اہل البیت کے پاس یہ کتابیں تھی؟ آپ کوئی ایک مثال نقل کر دیجئے کہ اہل البیت کے افراد یعنی جن کو وقت ملا, یوں کہہ لیجئے امام محمد باقر تھے, امام جعفر صادق تھے, انہوں نے کبھی اس کتاب کا ذکر کیا ہو, کبھی اس سے کوئی مسئلہ بیان کیا ہو؟ کافی مثالیں اس کی موجود ہیں. آپ کو ایک دے دیجئے, آپ کو ایک دے دیجئے. روایات میں مصنف ابن شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کہا ہے, یہ روایت موجود ہے کہ یہ جو سوال مسئلہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سمندر کے جو جانور وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے کیا یہ جو کیکڑا ہے اس کے حوالے سے پوچھا گیا, تو امام نے کہا کہ یہ ہماری اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ یہ کیکڑا اور ٹڈی. کس کتاب کے اندر؟ یہ کتاب علی کے اندر اچھا, یہ مسئلہ موجود ہے اس میں کہ یہ دونوں جائز ہیں, حلال ہیں. یعنی اہل بیت کے پاس یہ مستقل کتابیں تھیں جس سے کتابیں مسائل موجود ہیں. یعنی یہ تو آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو بتاؤں نا, اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جیسی باتیں آپ کر رہے ہیں تو اب مجھے بھی کچھ شبہ ہو رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا, یعنی یہ کتابیں آخر کہاں گئی؟ ٹھیک, اگر بندہ پڑھے گا تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہی سوال پیدا کریں. کسی کی تقلید مقصد نہیں ہے کہ کوئی فقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ کہ اہل البیت نے علوم لوگوں کو دیے ہیں, بیان کیے ہیں. اگر ہم دیانتداری کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں اور لوگ کے سامنے لے کر آئیں. اب ہم تیسرے سوال کی طرف ان آتے ہیں. باتوں کے بعد لوگ ناراض بہت ہوتے ہیں, یار آپ مثلاً آپ کہہ رہے ہو اہل بیت کی فقہ کی بات کر رہے ہو, لوگ اس کو شاید یہ سمجھتے ہیں شیعہ کی فقہ ہے, فقہ حنفی کی وہ نہیں ہے. میں نے 2-3 مسائل یہ بیان کیے تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ یہ کہا کہ نہیں آپ تو خود کو حنفی کہتے ہیں, اگر آپ حنفی ہیں تو ان مسائل کے اوپر آپ کیسے ان سے اختلاف کر سکتے ہیں نا, یعنی جو طلاق کا مسئلہ ہے یا دوسرے مسائل ہیں. تو میں ان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں, دیکھیں ہمیں تحقیق کے پیچھے چلنا چاہیے. اگر ایک بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ فقہ حنفی, بھائی فقہ حنفی کوئی آسمان سے تو نہیں اتری ہے. اگر قرآن مجید کے مسئلے سے وہ موافقت نہیں رکھتی ہے تو اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اب ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابوبکر کو اور حضرت عمر کو ایک لقب سے اہل سنت پکارتے ہیں, اور ہمارے علماء نے یعنی علماء اہل سنت نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں اور ان کتاب کے عنوانات اس کے نام سے دیے. مثال آپ امام مروزی کو دیکھیں, انہوں نے مسند ابی بکر صدیق لکھی ہے, اور پرانے دور سے یعنی علماء متقدمین سے لے کر آج تک سب علماء حضرت ابوبکر کو اس لقب یعنی صدیق اکبر سے پکارتے ہیں. اور یہ تو امت کا ایک متفقہ یعنی لقب ہے جو حضرت ابوبکر کو دیا گیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, حضرت ابوبکر کے لیے جو لفظ ٹائٹل ہے صدیق اکبر یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے, جبکہ اہل سنت کا جو موقف ہے, جو اجماع ہے جس کو ہم کہیں, وہ اسی پر ہے. اجماع کی مخالفت کر کے بھی آپ خود کو جو ہے کہتے ہیں میں حنفی بھی ہوں, میں اہل سنت بھی ہوں, اور میرا ان کتابوں پر ان علماء کا احترام بھی کرتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا دیکھیں, میں نے کبھی بھی حضرت ابوبکر کے لیے صدیق کا انکار نہیں کیا, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے 3686 انس بن مالک سے ہے, اور اس روایت کو بہت سارے لوگ پیش کرتے ہیں. جنہوں نے مجھے جواب دیا نا تو انہوں نے یہی روایت پیش کی ہے, یہی روایت پیش کی ہے 3686 والی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر آپ چڑھے, آپ کے ساتھ ابوبکر, عمر و عثمان تھے. فرجف بہم, جب وہ ہلنے لگا, فضربہ برجلہ, آپ نے پیر سے مارا اسے اور کہا کہ ٹھہر جا, تمہارے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو اگر اس سے صدیق سے مراد ہمارے یہاں حضرت ابوبکر کو لیا جائے تو مجھے اختلاف نہیں ہے. میں نے اس میں ایک خاص ٹائٹل کے حوالے سے گفتگو کی تھی, الصدیق الاکبر کا, صرف صدیق کی میں نے بات نہیں کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ شرعی ٹائٹل ہے, الصدیق الاکبر. ٹھیک, ہاں یہ ایک حضرت علی کا ایک یعنی حضرت ابوبکر کا ایک ٹائٹل ہے, یہ یعنی ان کا شریعت کا دیا ہوا ہے. جی, دیکھیں شریعت مولوی کا نام تو نہیں ہے نا, شریعت قرآن و حدیث کا نام ہے. یہی ہمارے ہاں علماء لوگ پیش کرتے ہیں نا, بھائی شریعت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث ہے. تو لازم بات ہے کسی کو جو یہ لقب آپ نے دیا ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا. تو جب ہم نے اس کو سرچ کیا, ریسرچ کیا, تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو حضرت علی کا لقب ہے, کہ صدیق اکبر کا. صرف صدیق کی بات میں نہیں کروں, صدیق تو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کو, صدیق تو بہت سارے ہیں.
صدیق تو بہت سارے ہیں نا. صدیق تو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے صدیق استعمال ہوا، انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، صلحاء کے لیے استعمال ہوا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے صدیقہ استعمال ہوا ہے، خواتین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لیکن صدیق اکبر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو یہ لقب دیا ہے. یہ میں نے جب ہماری تحقیق ہوئی تو ہمیں یہ ایک چونک پڑے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر میں نے یہ سوال اٹھایا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے غلط آپ ثابت کیجئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ نے کبھی صدیق اکبر کہا. صرف سوال اتنا ہے. یعنی سنیت، میں نے اس دن بھی ہم نے جو بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ بھائی سنیت ان کتابوں کا نام ہے نا، مولویوں کے آپس میں مل بیٹھنے کا نام تو سنیت نہیں ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں سنیت کس چیز کا نام ہے؟ فہم سلف جو ہے، علماء کا فہم، فقہاء کا فہم، وہ بھی تو سنیت ہے نا. یعنی علماء نے جو چیزیں اخذ کی ہیں قرآن و حدیث سے، اگر وہ قرآن و سنت سے مخالف ہوں تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. بس چھوڑ دیں. پھر کس چیز کو چھوڑ دیں؟ جو بھی قرآن و سنت کے مخالف ہو. جیسے یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے حضرت علی کے متعلق کہا کہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو اگر حضرت علی کے لیے نہ ہوتا نا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے. علی کے لیے تو ہے نا. کہاں ہے، کس کتاب میں ہے؟ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت نمبر 120 ہے. اسی طرح مصنف ابی شیبہ کے اندر ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے، مستدرک الحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہماری مسند بزار، کنز العمال کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ روایت موجود ہے. کیا الفاظ ہیں اس روایت کے؟ روایت کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی امام علی علیہ السلام نے فرمایا انا عبداللہ و اخو رسولہ انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب صلیت قبل الناس 7 سنین. یہ روایت موجود ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، اور رسول اللہ کے ساتھ میں نے لوگوں کے سے پہلے میں نے 7 سال پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے. اور اس لقب کو یا اس گفتگو کو نہیں کرے گا میرے بعد مگر کوئی کذاب شخص. کاذب کے الفاظ بھی ہیں، کذاب کے الفاظ بھی. یعنی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابوبکر کے لیے کوئی بھی روایت ہماری کتب حدیث کے اندر نہیں ہے، مجھے نہیں ملی. ٹھیک، میں بھی آج کل اس تلاش میں ہوں، آپ کے پاس بھی آیا ہوں اور دیگر علماء کے پاس بھی جاؤں گا کہ جو احادیث جو دعوے ہیں ہمارے ان پر کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے. یہ بہت ایک یعنی آپ ایک اور دعویٰ بھی میرا ہے، ایک تو یہ ہے کہ صدیق اکبر کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایک صحیح سند روایت مجھے دکھا دیں مولانا ابو جواد صاحب، کوئی ایک صحیح سند روایت جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہو میں تم میں قرآن اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں قرآن اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کوئی ایک صحیح روایت. جو دونوں آپ کے چیلنج ہیں. تیسرا بھی ہے. اچھا، ہاں تیسرا بھی ہے. تو کیوں یہ چیلنج نہیں کہتا ہوں میں اس کو، میں بہت عاجز آدمی ہوں، تواضع سے ہمیں بات کرنی چاہیے. ممکن ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں، ٹھیک، ممکن ہے کہ میں غلط، اور مجھے خوشی ہوگی میری اصلاح ہو جائے. کیا ہے تیسرا مطالبہ؟ تیسرا یہ ہے کہ قرآن صحابہ نے خود یا امہات المومنین نے خود کو کبھی آیت تطہیر کا مصداق نہیں کہا ہے، بلکہ انہوں نے اصحاب کساء کو اس کا مصداق کہا ہے. کوئی روایت ہمیں ایسا نہیں ملتی کہ صحابہ کہتے ہوں کہ اس کا مصداق وہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. چوتھا اور آخری سوال ہے آپ سے کہ علماء اہل سنت کی محافل میں ہم آپ کو کم دیکھتے ہیں. یعنی علماء اہل سنت کی محافل میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی 11ویں شریف ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، ختم صحیح بخاری ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر آپ کی شرکت کو ہم نہیں پاتے. 11ویں شریف میں جو ہے نا وہ کھانا پینا ہی ہوتا ہے نا، تو ہم یہاں کر لیتے ہیں. نہیں، علماء اہل سنت کی محافل میں شرکت کی میں بات کر رہا ہوں. بہت ساری محافل ہوتی ہیں. ابھی الیاس ستاری صاحب نے بھی ایک عرس قائم کیا ہے امام جعفر صادق کے نام سے، ان میں آپ شرکت نہیں کرتے. جب شیعوں کے یہاں آپ ہر محافل میں جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، آپ ان کے دھرنوں میں جاتے ہیں، ایسی جو شرکت ہے ہم نے کبھی دیگر مقامات پر تو آپ کی نہیں دیکھی. اول تو یہ ہے کہ میں خود سنی ہوں، میں خود سنی اہل سنت فرد ہوں. یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں میں یا خود کو میں اہل سنت سے نکال دوں، میں سنی ہوں، بلکہ انہیں میری محافل میں یہاں پر آنا چاہیے، ان علماء کو بھی آنا چاہیے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں. تو کیونکہ میرے اپنا ہی مسلک کے لوگ ہیں نا، جو میرے اہل سنت علماء جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں 11ویں کی یا تبلیغی جماعت کی، تو میرے ہی مسلک کے لوگ ہیں. میرے ہی مسلک سے مراد یہ ہے کہ سنی طبقہ، اگر اس کو آپ مسلک لیں. ٹھیک،
دوسری بات یہ ہے کہ میں شیعوں کے ہاں بھی بہت کم جاتا ہوں. یہ بھی آپ یعنی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر اتنی وائرل ہو جاتی ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں یہ بہت زیادہ. نہیں، جب اگر مجھے 100 دعوتیں ملتی ہوں گی تو اس میں 2 میں بھی میں مشکل میں جاتا ہوں. میں آپ کو اگر اپنا میسنجر بتاؤں یا اپنے آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے دعوتیں ملتی ہیں، جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا جو مجھے کالز آتی ہیں، مجھے ای میلز آتی ہیں، تو اس میں سے 100 میں سے 2 میں بھی میں مشکل جاتا ہوں. نہیں، لیکن جو شیعوں کے ایام ہیں کچھ، ہوں یعنی وہ محرم میں وہ عزاداری کرتے ہیں اور دیگر چیزیں، آپ مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور آپ کربلا جاتے ہیں، ان سے شرکت، اور آپ کربلا اربعین کے شیعوں کا ہے کیا؟ نہیں، وہ دن ان کے ہیں نا، ان کی شمولیت اربعین اگر مثال. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دن ان کے ہیں تو پھر تو آپ نے تقسیم کر دیا ہے اہل البیت کو. یہ دن تو شیعوں کے نہیں ہیں. نہیں دیکھیں، اگر آپ ایام محرم میں یعنی 9-10 محرم کو جاتے ہیں تو ہم منع نہیں کبھی کرتے. انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے دن ہے، کنہوں نے؟ شیعوں نے. انہوں نے اس کو ان کے علاوہ تو کسی اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں رہا. ہاں، اہل سنت نے خود اپنے آپ کو اہل بیت سے دور کیا، تو اس میں تو ان کا قصور نہیں ہے نا. خود اپنے آپ کو دور کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے دن نہیں ہے، یہ تو شیعوں کے دن ہیں. بھائی تمہارے دن بھی یہی ہیں، ہر نہیں، مسلمان کے دن یہی ہیں. آپ لیکن مجھے وہ بس یہ فرقہ پرستی کی لعنت نہیں جو ہے نا، یہ تقسیم کیا ہوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کے دن ہے، یہ نہیں، فلاں آپ چیزیں. مجھے یہ بتائیں، میں تو اہل بیت کو شیعوں کی نظر سے تھوڑی دیکھتا ہوں. آپ نے جن میں تو مدارس میں انہیں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے. آپ نے جن مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے، آپ کے جو استاد ہیں، آپ مجھے 2-4 مثالیں دے دیں کہ آپ کے 2-4 علماء نے جو ہے نا اربعین کے سلسلے میں گئے ہوں اور انہوں نے شرکت کی ہو. نہیں سیدی کرتے. صاحب نے پوری زندگی میں کی ہو. مجھے بتائیں 2-4 مثالیں دیں. اگر یہ اہل البیت سب کے ہیں تو آپ کے استاذہ کو بھی جانا چاہیے تھا. جی 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 یا جی. ان کو تقاریر کہاں، وہاں آپ جا کے تقاریر بھی کرتے ہیں. عربی زبان میں ہم نے آپ کی تقاریر سنی ہے، اردو زبان میں آپ جا کر وہاں پر کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک پیغام یہ دینا مقصود ہے کہ ہم یہ دن صرف کسی فرقے کے نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں ٹھیک. اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے. اور جو غلط فہمیاں شیعوں کے حوالے سے ہیں معاشرے کے اندر، ان غلط فہمیوں کے ازالے کی کوششیں. اس وجہ سے آپ جاتے ہیں. جی سر. اہل سنت کے پاس بھی جایا کریں. میں کہہ رہا ہوں نا، میں خود ہوں. نہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ شکایتیں ہیں نا. تو میں دور کروں گا نا. اچھا، آپ یہیں بیٹھ کے دور کریں ہاں، گے. میں دور کروں گا. ٹھیک. اب ہمارا آخری سوال ہے آپ سے. یہ اس پر کافی مباحثے اور مناظرے بھی ہوتے ہیں. اس کا ہم آپ سے جو ہے بالکل اختصار کا آپ کا جو ہے نظریہ جاننا چاہیں گے. بالکل اختصار کے ساتھ جی آپ کا نظریہ جاننا چاہیں گے. اس پر ابھی حال ہی میں یہاں پر مناظرہ بھی ہوا تھا کراچی میں، پھر اس کے بعد بہت ایک تہلکہ مچ گیا. اس امت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضلیت کس کی ہے؟ کون شخص ہے جو اس امت میں سب سے افضل ہے؟ میں احادیث سے، اجماع سے، قرآن سے، جتنے بھی دلائل ہمارے پاس ہیں، ان میں سے آپ نے کس چیز کو قوی پایا یہ بھی بتائیے. اور آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ خالص آپ کا نظریہ نہیں ہے یا یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو ایسا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ صحابہ میں سے بھی بتائیے کہ کس صحابی کا یہ نظریہ تھا جو آپ نے اپنایا ہے. صحیح ہے. دیکھیں، آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں بہت کم اس طرح کے اس موضوع پر میں نے گفتگو کی ہے. جی، ہم نے کوئی خاص بہت قسم کم. کا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اہل البیت علیہ السلام جو رسول اللہ کی وصیت ہے نا، قرآن اور اہل البیت، میں ان دونوں کو ایک چیز مانتا ہوں. خود رسول اللہ نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، سنن ترمذی کی روایت ہے. ان میں سے ایک دوسرے سے اعظم ہے، بڑا ہے. یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ یہ دونوں حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئیں گے. تو ان دونوں کو ایک ساتھ قرار دیا گیا حتیٰ یردا حتیٰ یرد علی الحوض. ٹھیک ہے. خلیفتین ان کو کہا گیا ہے، ثقلین ان کو کہا گیا ہے، امرین ان کو کہا گیا. تو ان کی ایک رسول اللہ نے ان کو جوڑ کر بیان کیا ہے. لیکن کہیں پر مجھے یہ نہیں ملتا کہ ان کے علاوہ کسی کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ برابر ہے. کسی اور ذات کے لیے کہا گیا ہو. علی کے لیے کہا گیا کہ علی میری جان ہے، علی منی و انا منہ. امام حسین کے لیے کہا گیا، سیدہ شباب اہل جنہ کہا گیا. تو ان کو قرآن مجید کے ساتھ برابر بیان کیا رسول اللہ نے. تو اسی لیے میں تو اہل البیت میں سے جو ان کی ترتیب ہے اصحاب کثاب، ان کو سب سے افضل مانتا ہوں اس امت کے اندر. مگر میں اس موضوع کو زیادہ زیر بحث نہیں لاتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس سے پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے
کہ وہ اہل البیت کو جان لے. جب ایک بندہ اہل البیت کو جان لیتا ہے نا تو وہ کبھی ان بحثوں میں نہیں پڑے گا. اس سے پتہ چل جائے گا کہ نہیں یار میں کیا بات کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ایک جانب امام علی علیہ السلام ہیں جنہوں نے دین کو جمع کیا، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، جنہوں نے رسول اللہ کے بعد ان کے دین کی وراثت کو سنبھالا. صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم علی کی جگہ پر ہیں. حضرت ابوبکر نے کبھی نہیں کہا کہ علی میں آپ کی جگہ پر ہوں. بلکہ یہ جو صلح امام علی ہے، میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر اجازت لینے کے لیے آئے تھے، علی آپ کی اجازت ہے کہ میں اپنی خلافت کا سٹارٹ کر لوں. یہ تو اس طرح میں دیکھتا ہوں علی کو، جو رسول اللہ کے ساتھ ان کو نسبت ہے. خدا کی قسم اگر علی بن ابی طالب اپنی زندگی کے اندر سقیفہ کے بعد وہ چاہتے تو تہس نہس کر دیتے سب کچھ. یعنی وہ چاہتے تو کوئی ان کا مقابل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امت کی مصلحت کے لیے انہوں نے، اور یعنی ان کی عظمت، شرافت، ان کی نجابت کے اندر کوئی ان کو یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم علی کے برابر ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے وہ تو، بلکہ حضرت عمر کا. حضرت عمر کو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ابا کے ممبر سے اتر جائیے، اور یہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور ارناؤت نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ صحیح روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی غالباً یہ روایت موجود ہے. وہ تو احتراماً یعنی جی احتراماً ہی میں کہہ رہا ہوں، یعنی اتنے امام حسین کا یہ مقام و مرتبہ ہے، ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کہا کہ آپ میرے والد کے اس سے اتر جائیں، تو کہا کہ بلکہ آپ اپنے ابا کے ممبر پہ جائیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے ابا کا ممبر کہاں پر ہے، ہمارے ابا کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، اور یہ تو آپ کے صدقے سے ہمیں ملا ہے. جو یہ ممبر ہے نا، یہ آپ لوگوں کے صدقے سے ہمیں ملا. یہ ممبر کے الفاظ ہیں یعنی کہ آپ کے امام، صدقے میں جی امام حسین حسین سے کہا گیا جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ آپ لوگوں کے صدقے سے ہمیں ملا. تو اندازہ لگائیں کہ ان کا جو روب ہے، ان کی جلالت ہے اہل البیت کی اپنے زمانے میں، اپنے وقت کے اندر، وہ کس درجے کی ہے. تو فضیلت میں جو باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی طور پر اس کو گڑھا گیا ہے، یہ بات کے سیاسی ادوار کی پیدا ہے. کیونکہ اچھا یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں ہمارے اہل سنت میں ایک کہتے ہیں کہ پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر علی. ترتیب خلافت، ترتیب امام افضلیت. حسن 5ویں نمبر پہ نہیں ہے، معاویہ بن ابی سفیان 6 نمبر پر نہیں ہے، وہ کہاں ہو گئے؟ 6 نمبر پر اس امت میں سب سے افضل انسان معاویہ بن ابی سفیان ہونے چاہیے. ان کے بارے میں تو اہل سنت کہتے ہیں کہ لا یصح فی فضل معاویہ شیء. عبدالرزاق سنانی نے کہا، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے جہاں پر باب مناقب میں آیا ہے. کیا فرمایا کہ عبدالرزاق سنانی کہا کرتے تھے کہ ان کے فضائل میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. تو آپ یہ جہاں تک افضلیت کی بات ہے، دیکھیں افضلیت ایک بحث کی جاتی ہے کہ کون افضل ہے کون نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حالانکہ یہ تقویٰ سب انسانوں کو کہا گیا، اس میں کوئی مذہب کی بھی بات نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس میں یہ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، تم میں معزز، یعنی انسانیت کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر. تو اس مثال کو ہمارے ہاں بریلوی طبقہ کہاں لے جاتا ہے، وہاں پہ پیش کر دیتا ہے. تو افضلیت میرے نزدیک اصحاب کسا، وہ اصحاب کسا جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پروردگار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تو پاک و پاکیزہ کر دے. ایک صحابی مجھے بتا دے کہ جن کے لیے، یا ایک کوئی ذات ایسی بتا دے کہ ان 5 کے علاوہ، ان 4 کے علاوہ، ذوات قدسیہ کے علاوہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ آیت اس کے بارے میں اتری. کوئی بھی ان کے علاوہ نہیں ہے. تو ہم یہ امت کو اہل البیت سے دور کرنے کے لیے خواہ مخواہ کی علمی موشگافیوں کے اندر لوگوں کو نا کچھ علمی چسکے بھی لگانے ہوتے ہیں، علمی چسکے بھی چاہیے ہوتے ہیں. اور چسکے کے لیے بھی تھوڑی اپنی ذہنی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. جو صحیح علم ہے اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. کوشش زیادہ یہ ہوتی نہیں یار چسکا لگنا ہے. مزہ آیا کہ نہیں؟ میں ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ مجھے کہا کہ جمعے کی تقریر کرنی تھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آج نا آپ نے دیوبندیوں کی نا ٹھیک ٹھاک آپ نے کلاس لینی ہے. تو میں نے جب تقریر کی اس کے بعد مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس میں قرآن مجید پڑھا اور لوگوں کو بتایا، دین کے مسائل بتائے. قرآن مجید کا ترجمہ میں نے سنا دیا ان کو، سورہ بقرہ کا. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج مزہ نہیں آیا.
کے بعد وہ جو کمیٹی کے فرنٹ پہ کریں گے مزہ نہیں آیا. اچھا یعنی آپ نے کوئی اختلافی بات نہیں کی، جوڑنے کی بات کی تو ان کو مزہ نہیں آیا. تو یہ مزے لیتے ہیں مولویوں سے. مسجد میں جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا پہلی صف کے اندر، یہ مزہ لینے والے ہوتے ہیں. صحیح. ان کو کہیں اور سے مزہ آئے نہ آئے، یہ یہاں سے مولوی سے آ کے مزہ لینے کی ٹرائی مارتے ہیں. اور مولوی اگر ان کو نہ دلائے، وہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بڑی اچھی ایک بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا. کہا کہ بدبخت انسان، نماز میں مزے کا کیا تعلق ہے؟ نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے. یہ مزہ کیا چیز ہوتا ہے؟ تو بہرحال یہ ٹیسٹ زبان کے چٹخارے ہوتے ہیں نا، ایسے دماغ کے چٹخارے. یعنی افضلیت پر بحث ایک ٹیسٹ ہے، چٹخارا ہے. چٹخارا ہے، ان کے چٹخارے بنائے ہوئے انہوں نے. جناب یہ کون افضل ہے کون ہے؟ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. قرآن کے غدیر خم کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے بھائی. غدیر خم میں فیصلہ کیا. انشاءاللہ یہ تو ہم اگلی نشست میں آپ سے لفظ مولا پر تفصیل سے بحث کریں گے کہ لفظ مولا سے جو مراد آپ لیتے ہیں یہ غدیر صحابہ خم میں رسول اللہ نے فیصلہ کیا. جی یہ تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ سے لیں گے. تو ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور مجھ صاحب سے بھی ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا ہمیں. کچھ سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے، اگلی نشست میں یا جو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی لکھیں گے تو ہم ضرور مجھ صاحب سے سوالات کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم بہت ورحمۃ شکریہ اللہ جواد وبرکاتہ. صاحب. السلام علیکم.